ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک نہایت عظیم اور بابرکت رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکمل صورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے کا ذکر فرمایا۔ اس بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اور عبادت میں مشغول رہا۔ اس نے اتنی طویل مدت تک اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت کی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ واقعہ سنا تو وہ اس پر بہت تعجب کرنے لگے کہ اس شخص کو اتنی طویل مدت تک عبادت اور جہاد کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بہت محبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ عظیم انعام عطا فرمایا کہ اگر اس امت کا کوئی بندہ شب قدر میں عبادت کرے تو اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ شب قدر کی ایک اور بڑی عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی اسی مبارک رات میں ہوا، اسی لیے اس رات کو قدر یعنی عظمت اور برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور بزرگان دین ان راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ جس شخص کو شب قدر کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔